إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے سنا پچھلے کئی دروس میں جھوٹ کے بارے میں، جھوٹ کی برائی، اس کے نقصانات، اس کی قباحتیں اور جھوٹ کی قسمیں، اس کے تعلق سے ہم نے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں دیکھی۔ مقصود یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زبان حق بات میں استعمال کرنے والا بنے۔ زبان کا استعمال کرنا بہت آسان ہے، اس کے لیے قوت بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی پڑتی ہے، اور آدمی گھنٹوں بولتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ لیکن جتنا آسان زبان کا استعمال کرنا ہے، اتنا ہی زیادہ بڑا نقصان یہ زبان خود انسان کو اور دوسروں کو پہنچا سکتی ہے۔ بڑی آسانی سے ایک انسان کسی پر الزام لگا دیتا ہے اور اس کی عزت سماج میں خراب ہو جاتی ہے، بلکہ بڑی آسانی سے ایک انسان رسول کے بارے میں کوئی بات بول دیتا ہے اور لوگ اسے سنت سمجھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بڑی آسانی سے ایک انسان اللہ کے بارے میں کوئی بات بول دیتا ہے، شریعت کے بارے میں کوئی بات بول دیتا ہے، حلال اور حرام کے سلسلے میں فتویٰ دے دیتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس فتوے کو لے کے گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ بڑی آسانی سے ایک انسان اللہ کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے اور اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دیتا ہے، چند لمحات میں وہ انکار ہوتا ہے، میں نہیں مانتا، کتنے سیکنڈ لگے ہیں، لیکن اس ایک جملے سے وہ اسلام کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو زبان کا استعمال بہت آسان ہے، اس کے لیے نہ زیادہ قوت لگتی ہے، نہ اس پر انسان کو کوئی خرچ آتا ہے، لیکن ایک انسان اس زبان کے ذریعے سے جو بولتا ہے اس میں اتنی سنگینی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جہنمی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو اس زبان کے استعمال میں بہت زیادہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کوئی چیز آسان ہو اس کا کرنا ضروری نہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عالم الغیب نہیں بنایا۔ اگر یہ جھوٹ بات بول دے، کس کو معلوم پڑتا ہے؟ بعض اوقات انسان زندگی بھر ایک جھوٹ بولتا رہتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، پکڑا نہیں جاتا ہے، کبھی پکڑا بھی جاتا ہے، تو جھوٹ سماج میں چل بھی جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات سماج میں بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ سچ مشکل سے چلتا ہے، جھوٹ آسانی سے چلتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کی بدگمانیاں جھوٹ کو آسانی سے قبول کر لیتی ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتی۔ لوگوں کے مزاج کی سرکشی اور خباثت بعض اوقات جھوٹ کو آسانی سے لے لیتی ہے، سچ بولے تو نہیں لیتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماج کے بگاڑ کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بھی بگاڑ لے، کہ بھائی اس سماج میں سچ بول کے کیا فائدہ ہے، ہر ایک جھوٹ بولتا ہے، مجھ کو بھی بولنا پڑے گا۔
آدمی سماج کا حصہ بنے لیکن سماج کی گندگی کا حصہ نہ بنے، بلکہ وہ سماج کو سدھارنے والا بنے، اور اگر اس کے بس میں نہیں ہے کسی کو سدھارنا سنوارنا، کم سے کم اپنے آپ کو بچانے والا بنے۔ لہٰذا جھوٹ کی برائی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں جس میں ذہن میں اس بات کو سنتے وقت بھی ہوتا ہے کہاں ہم اتنے نیک لوگ ہیں، ایک دم جھوٹ نہیں بولنا بہت مشکل کام ہے، تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ تو عام طور سے لوگوں کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کی برائی مان کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ لے کہ سچ سے کام نہیں بنے گا، جھوٹ سے ہی بنے گا۔ اللہ کی مدد سچ کے ساتھ ہوتی ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ حفاظت سچ کے ساتھ ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ وقتی طور پر بعض اوقات سچ میں نقصان دکھائی دیتا ہے، لیکن واقعی دیکھا جائے تو سچ ہی میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ خصوصاً بہت سارے معاملات میں جہاں سنگینی بڑھ جاتی ہے وہاں پر اگر آدمی جھوٹ بول دے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ یا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حال کے اعتبار سے، تاکہ آخرت میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اپنے معال کے اعتبار سے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کام کے اعتبار سے، سچوں کے ساتھ رہو گے انجام کے اعتبار سے۔ دنیا میں عمل میں سچوں کے ساتھ ہو جائے، لوگ سچ بولتے ہیں، یہ بھی سچ بولتا ہے، آخرت میں انہی کے ساتھ اللہ ان کو کر دے گا۔ تو اس کے لیے جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا اور 6 باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ جن میں عام طور سے جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے سنگین جھوٹ اللہ کے بارے میں جھوٹ، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، جیسے نصارہ نے بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو، یا مشرکین نے شریک ٹھہرا دیا اپنے بڑوں کو، صالحین کو، انبیاء کو اللہ کے ساتھ میں، تو یہ جھوٹ ہے اللہ پر۔ یا اسی طرح سے اللہ کی شریعت میں جھوٹ، اپنی طرف سے حلال اپنی طرف سے حرام کا فتویٰ دینا اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ کے حکم کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں پر جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹ آدمی بولتا ہے۔ نمبر 2، رسول پر جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ بھی پیش کر دینا تاکہ کام چل جائے۔ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹی حدیث گھڑ کے بتا دی تاکہ لوگوں میں تقریر ہو جائے، یا جانتا تھا جھوٹی حدیث ہے لیکن لوگ واہ واہ کریں گے، کسی عالم نے آج تک حدیث نہیں بتائی ایسی اور یہ بتا رہا ہے، جھوٹی حدیث۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی ہے آپ کی، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ان کی نسبت نبی سے کر دینا، اور پھر لوگوں کو اس کی زیارت کے لیے بلانا اور ٹکٹ رکھنا، پیسے کمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے جھوٹ بولنا ہے، یا ٹورزم کے بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ 3، جھوٹا خواب بیان کرنا، دینی میدان ہو یا دنیوی معاملات ہوں، جھوٹا خواب، اپنی جماعت کو حق بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے اور کہا کہ تم فلانی جماعت میں جاؤ، فلانے فرقے کے ساتھ ہو جاؤ، یہی حق ہے وہ حق ہے، اس طرح کی بات کریں، جھوٹ بولے، اپنی جماعت کو، اپنے فرقے کو، اپنے طریقہ کار کو حق ثابت کرنے کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نہیں لا سکتا، خواب لا سکتا ہے، جھوٹا خواب لے آئے، یا جائیداد کے معاملات، خاندانی معاملات، کہ اللہ فلاں نے میرے خواب میں آئے، نانا جان آئے، انہوں نے کہا میرے نام سے تندوری تم نے اب تک نہیں کی، کرو، میرا 40واں تم نے نہیں کیا تھا، میرے خواب میں آ کے کہا بیٹا تو کرنا اور پیسے سب سے لینا۔ جھوٹے خواب دنیا کے۔ یا ابا جان میرے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ وہ جو دکان ہے نا جس پر جھگڑ رہے ہیں سب لوگ، وہ فلاں کو دے دو، اور میرا نام لیا۔ جھوٹا خواب بیان کرنا دنیوی مفاد کے لیے، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ 4، تجارت میں جھوٹ بولنا، اور اس کے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، صاحب اتنے میں پڑتا ہے، اتنا ہی پروفٹ ہم کو ہے، ہم یہاں سے نہیں وہاں سے لاتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مال ایک دم پرفیکٹ ہے، زندگی بھر چلے گا، خراب نہیں ہوتا صاحب، گارنٹی ایک دم اس کی، کل آؤ میں ملوں گا ادھر۔ جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو چیزیں بیچنا، بیوقوف بنانا۔ 5، جھوٹی قسم کھانا، اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے، یا کسی پر الزام لگاتے ہوئے جھوٹی قسم کھا لینا، اللہ کی قسم ایسا میں نے نہیں کیا، یا بعض اوقات اللہ کی بجائے کسی اور کی قسم کھا لیتا ہے، ماں کی قسم کھا لیتا ہے، بچوں کی قسم کھا لیتا ہے، اناج کی قسم کھا لیتا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے رزق کی قسم کھا لیتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا، اور اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے آپ کو کسی سزا سے، نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، یا کسی پر الزام ڈال دینا، تو یہ جھوٹی قسم ہے۔ 6، جھوٹی تہمت لگانا کسی پر، جھوٹی تہمت لگانا، کسی نیک اور پاک باز عورت سے زنا کے بارے میں، اس کے کیریکٹر اور اس کے کردار کے بارے میں بول دینا، وہ عورت صحیح نہیں ہے، ان کی بیٹی صحیح نہیں ہے، ان کا بیٹا صحیح نہیں ہے، رشتہ مت بھیجو ادھر، جھوٹی تہمت لگا دینا۔ کسی عالم پر تہمت لگا دینا، وہ تو مسجد کا پیسہ کھا گئے، ارے وہ عالم ایسے ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ اہل علم کے بارے میں تہمتیں لگانا، عام لوگوں کے، عورت کے بارے میں تہمت لگانا، اس کے کیریکٹر کے بارے میں، یا کسی آدمی کے بارے میں اس پر تہمت لگا دینا۔ کیا کماتا معلوم نہیں بھائی، حلال حرام ایک کرتا رہتا، سب اس کا، مت کھاؤ اس کا، کچھ بھی تہمت لگانا کسی پر، اس کے ساتھ افیئر لگتا ہے، گمان کی بنیاد پر بعض اوقات آدمی یوں ہی ایسی بات بول دیتا ہے اور خود بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا اس کو۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے بارے میں اللہ نے کہا، اللہ نے تو ان کی بات کو، ان کے عمل کو سنبھال کے رکھا، لکھ کے رکھا، وہ بھول گئے۔ تو بھول جائے تو اللہ بھی بھول جائے گا، تو نے ہلکا سمجھا تو اللہ کے نزدیک بھی ہلکا ہوگا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین چیز تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں ہی لوگوں نے بات بنا دی، ہار رہ گیا، استنجا کے لیے سفر میں گئیں، کھو گیا، اندھیرے میں مل رہا ہی نہیں، اور احساس نہیں رہا کہ قافلہ ہے کہ گیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کا معاملہ تو تھا نہیں کہ ٹرین کی آواز آئے گی تو چلو بھاگیں گے سب لوگ، نکل گئے، آ کے دیکھا سب چلے گئے ہیں، اندھیرے میں کسی کو سمجھا نہیں، اونٹ پہ بھی ہے کہ نہیں کسی نے چیک بھی نہیں کیا، نکل گئے آگے۔ پیچھے سے صحابی آتے تھے، ایک ساری گری ہوئی چیزیں کسی کا رہ گا تو سمیٹتے ہوئے آتے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے، اپنا اونٹ بٹھا دیا، اپنی سواری بٹھائی، وہ بیٹھ گئی اس پر، اور پھر ان کو لے کے قافلے سے آ ملے۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، ہاں ان کا کچھ دکھتا ہے ان کے ساتھ میں، بیچارے سیدھے سادھے صحابی،
بولی بھالی خاتون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک دامن عورت، لیکن بس اپنے گمان کی بنیاد پر بعض اوقات دلوں میں گندگی ہوتی ہے تو انسان مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ رنجشیں انسان کو اتنا نیچے گرا دیتی ہیں کہ اس کو اوپر آنے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ کسی کے لیے دل میں دیکھیے محبت ہو، اس کی سچی خبر پہ بھی یقین نہیں آتا ہے۔ باپ کوئی کیا ہو سامنے نہیں ہو نہیں سکتا ہے، آدمی اس کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور کسی سے کوئی کھٹک آدمی کی ہو، جھوٹی خبر بھی اس کے خلاف مل جائے، آدمی کو ماننا بڑا آسان ہوتا ہے، ہاں میں تو اس کو غلط ہی مانتا ہوں میں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ مسلمان کا کردار ہے؟ نہیں۔ آپ کا اپنا ہو پرایا ہو، جب تک کہ کوئی چیز واقعی جرم نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تب تک کہ اس کے بارے میں آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بارے میں پسند کریں گے؟ تو جب اپنے بارے میں اس کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے بارے میں اس کو کیسے پسند کرتے ہیں؟ آدمی اس وقت تک کہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کو صفائی دینے کا موقع ملے، دوسروں کو صفائی دینے کا موقع نہیں دیتا۔ اپنے بارے میں پسند کرتا، بھائی مجھ سے پوچھو واقعی ایسا ہے کہ نہیں، یوں ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ مت کر لو، خود ایسا نہیں کرتا ہے۔ اپنے بارے میں پسند کرتا، اس پر کوئی تہمت نہ لگے، گمان کی بنیاد پر اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہ لگے، دوسروں کے بارے میں اپنی زبان کو اس قانون کا پابند نہیں بناتا۔ کیوں نہیں؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ بربادی ہے ناپ تول میں کھوٹ کرنے والے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے تول کے کچھ لیتے ہیں، بھرپور لیتے ہیں، کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تول کے کچھ دوسروں کو دیتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو لیتے وقت پورا چاہیے، دیتے وقت پورا نہیں دیتے۔ یہ جو ترازو کا معاملہ ہے، لینا دینا میں ایک قانون لینے کا، ایک قانون دینے کا، ہمارا زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو ایک قانون فالو کرتے ہیں، اصول اصول اصول، دوسروں کے بارے میں وہی اصول کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ تو جھوٹا الزام کسی پہ لگانا، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی نے ایک لڑکی کی تصویر انٹرنیٹ پہ ڈال دی کہ یہ بدچلن لڑکی ہے، بے حیا لڑکی ہے، غلط کام کرتی ہے، ایسی مذاق میں ڈال دیا، پھانسی لے کے مر گئی وہ ایسی تھی نہیں وہ، لیکن غلط ویب سائٹ پہ اس کی فوٹو گردش کرنے لگی، ڈیٹنگ کی ویب سائٹ پہ، جبکہ وہ بچی ویسی نہیں تھی، جاب کرتی تھی، مسلمان بھی نہیں تھی وہ، لیکن جب اس کو معلوم ہوا خودکشی کر لی اس نے۔ آپ سوچئے ایک انسان کا مذاق اور جھوٹا الزام، مذاق والا، کس کی زندگی کتنی برباد کر سکتا ہے، اندازہ ہے؟ مذاق میں جھوٹ بول دیا، اپریل فول میں، اپریل فول کے نام پہ آپ نے کسی پہ الزام لگا دیا کچھ، اس کی زندگی کتنی نقصان میں جا سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے، اس کا کریئر خراب ہو سکتا ہے۔ آدمی نہیں سوچتا ہے۔ جھوٹ مذاق نہیں ہے، جھوٹ کھیل تماشا نہیں ہے، جھوٹ ایک سنگین جرم ہے۔ اگر جھوٹ میں کوئی خوبی ہوتی، اللہ تعالیٰ بھی اس صفت سے متصف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی، اللہ کے نبی الصادق الامین۔ تو مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ تو جھوٹی تہمت لگانا یہ بھی ایک صورت ہے جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید اور باتیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 7، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا، الزام لگانا الگ ہے، گواہی دینا الگ ہے۔ الزام اپنی طرف سے آدمی لگاتا ہے اور کورٹ میں نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن گواہی کیسے؟ بلایا اس کو، بتا پہلے کس نے مارا تھا؟ اب یہ دیکھ رہا ہے
اس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے ہیں اور یہ اتنے کام کا اپنا نہیں ہے، تو پہلے اس نے مارا تھا، اس نے غلطی کی تھی۔ پہلے آدمی گواہی دیتے وقت میں پہلے دیکھتا ہے کہ اپنا فائدہ کس میں ہے، اپنے تعلقات کس سے اچھے ہیں، بگڑنا نہیں چاہیے تعلقات۔ جھوٹی گواہی کچھ بھی دے دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے، یا طرفداری کرتے ہوئے جھوٹی بات بول دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی بھی ایک بدترین قسم ہے جھوٹ کی۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ الحج آیت نمبر 30۔ وَاجْتَنِبُوا، بچو، کس چیز سے بچو؟ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی نجاست سے بچو۔ یہاں پر من تبعیض کے لیے نہیں ہے، یہ من جنس کے لیے ہے، جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اوثان کی، بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ اخلاقی عقیدے کی گندگی ہے، شرک سے زیادہ گندی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ کہا کہ بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی شرک کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے یعنی جھوٹی گواہی سے بچو۔ اب دیکھیے جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑا؟ شرک کے ساتھ۔ معمولی چیز نہیں، کیونکہ توحید کی گواہی کون سی ہے؟ سچی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی گواہی توحید والے کی نہیں ہو سکتی، کہ جو اللہ رب العالمین کو اپنے اوپر گواہ مانتا ہے کہ اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرے حال کو دیکھ رہا ہے، میری نیت کو جان رہا ہے، وہ آدمی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر اس کو مجرم قرار دے دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا نڈر، اتنا دلیر، اتنا بہادر، اتنا بے حس نہیں ہو سکتا، اتنا بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے کہ آج میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، یہی زبان کل میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی، جھوٹ بولا تھا اس نے۔ اس وقت میں کیا کروں گا میں کہ جب میری زبان اللہ کے سامنے میری خلاف گواہی دے گی کہ جھوٹ بولا تھا، یہ جھوٹی گواہی دیا تھا، یہ کتنا ذلیل ہوں گا میں اس دن۔ تو یہ جگر اسی آدمی کا ہو سکتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ڈھنگ کا ایمان نہیں رکھتا ہو، بے خوف ہو اللہ سے، آخرت سے، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو رکھا کس کے بازو؟ دونوں کو ساتھ میں بٹھایا جائے تو کس کے ساتھ بیٹھے گی جھوٹی گواہی؟ شرک کے ساتھ۔ اتنا بھیانک معاملہ ہے، یعنی کتنی ڈینجر چیز ہے یہ، جو شرک کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اس کی قرین ہے یہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور معلوم ہوتا ہے یہ کتنا سیریس معاملہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو بکرہ ہیں، یہ بکر نہیں ہے، دو الگ صحابی ہیں، ابو بکرہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار آپ نے کہا، دھیان سے سن لو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بڑے گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ۔ ایک تو چھوٹے گناہ ہیں، اس میں بڑے گناہ ہیں، ان میں بڑا گناہ، کتنا سیریس گناہ ہوگا، کتنا سنگین گناہ ہے۔ کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بڑا گناہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے کہا ایسا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، بتائیے۔ کیوں بتائیے؟ تاکہ ہم بچ سکیں، ضرور بتائیے۔ قال الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، رشتہ توڑنا، ان کا دل دکھانا، ان کو ستانا۔ وعقوق الوالدین
وجلس وكان متكئا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے وقت میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے. دو باتیں بتائیں، بڑے گناہ، ایک اللہ کے ساتھ شرک، دو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، اور پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دیا. ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، سیدھا ہو کے بیٹھ گئے. اور فقال الا وقول الزور، اور خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. بولتے ہی رہے آپ، خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی، بولتے رہے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار کہا خبردار جھوٹی گواہی، بچو اس سے. ہم اپنے دل میں کہنے لگے کاش کہ آپ چپ ہو جائیں، لیتہ سکت، بس ہم سنیں، معلوم سمجھا ہم کو. آپ کی تکلیف دیکھ کر کہ جتنی شدت سے آپ کہتے ہیں جھوٹی گواہی، تو کہا کہ ہمارے دل میں بات لیتہ سکت، کاش کہ چپ ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کیوں سختی سے تکلیف اٹھا کے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ سمجھ گئے نا ہم لوگ، کاش کہ آپ چپ ہو جائیں. معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی اتنی سنگین ہے کہ آپ نے تکیے کا ٹیک چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے. اس سے بچو، کیونکہ اس سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں، اس سے عزتوں کا، جان کا، مال کا نقصان ہوتا ہے. کہ کسی کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کوئی مجرم قرار پا سکتا ہے، اس کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی عزت کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے مال کا نقصان ہو سکتا ہے. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں جھوٹی گواہی کی وجہ سے. کہا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، بولتے رہے آپ. یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں بات آئی کاش کہ اللہ کے رسول چپ ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے جھوٹی گواہی کوئی معمولی چیز نہیں. کبھی نہیں بننا جھوٹا گواہ، کبھی کسی کا جھوٹا گواہ نہیں بننا، جھوٹی گواہی نہیں دینا. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الشہادات میں حدیث نمبر 2654 اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 87 پر اس کو روایت کیا ہے. نمبر 8، رہبری اور مشورے میں جھوٹ اور دھوکہ. یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے یہ بزنس میں پیسے ڈال سکتے ہیں کیا، یا فلاں جگہ میں دکان لینا چاہ رہا ہوں، فلاں جگہ میں فلیٹ لینا چاہ رہا ہوں، فلاں جگہ میں اس تجارت میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ اور آپ کی نیت ہے کہ وہاں تو مجھ کو بھی دکان لینا، اچھا معلوم پڑا یہاں جگہ خالی ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک نہیں جگہ ہے، بزنس نہیں چلے گا وہاں پہ، فی الوقت تو نہیں چلے گا، آگے کا نہیں معلوم، لیکن ابھی کیونکہ آپ کے دماغ میں ہے ہاں آگے مجھ کو لینا ہے. تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ غلط مشورہ دے رہے ہیں، غلط مشورہ دے کر اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. یا کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہ فلاں بچی کیسی ہے فلاں گھرانے کی، کیوں؟ میرے بیٹے کا رشتہ اس کو بھیجنا چاہے. تحقیق کر لو، ٹھیک نہیں لگتا ہے، کچھ باتیں ہیں میں بتا نہیں سکتا، گول مول باتیں. اسی وہ ڈر گیا، بول بھائی کیوں رسک لینے کا، نہیں کیا. بعد میں پتہ چلا 1-2 سال کے بعد یہ خود رشتہ وہاں بھیج کے اپنے بیٹے کے لیے کرا لیا. اس طرح سے آدمی غلط رہنمائی کرتا ہے. کوئی آدمی کسی مال کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے میدان میں، یا کبھی نکاح کے معاملے میں، کبھی کچھ خریداری کے معاملے میں، تجارت میں مشورہ آپ سے کرتا ہے، آدمی سے مشورہ کرتا ہے. وہ ادھر جاؤ بولنے کی بجائے ادھر جاؤ بولتا ہے. یہ صحیح ہے کیا تو نہیں بولتا، وہاں وہ صحیح ہے. غلط رہنمائی دینا، غلط طرف بھیج دینا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، مس گائیڈ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. جس نے اپنے بھائی کی رہنمائی کسی معاملے میں ایسی جگہ کی
وہ جانتا تھا کہ بھلائی کسی اور چیز میں ہے، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی، اس کو معلوم تھا ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو جدھر بھیجنا چاہیے تھا، جس راہ پہ اس کو جانے کے لیے بھیجنا تھا، اس کی بجائے کسی اور راستے پہ لگا دیا۔ بلکہ بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے آدمی چاہتا ہے وہ ترقی کریں، لیکن کوئی اور ہے، پڑوسی ہے، وہ میرا بیٹا پاس ہوا ہے، اس کو کیا لائن میں ڈالوں؟ اب یہ چاہتا ہے کہ وہ میری اولاد سے آگے نہ بڑھے، ہم لوگ ہمیشہ اوپر رہیں، اس کو کوئی اور لائن بتا دیا، یہ کورس کراؤ اس کو، تاکہ وہ ویسا نہ بنے کہ ہم سے بہتر ہو۔ آدمی اتنا گر جاتا ہے بعض اوقات، کیا نہیں کرتے لوگ۔ جب آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو پھر ایسی ذلیل سے ذلیل حرکت وہ کرتا ہے کہ پھر آئینہ دیکھنے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی کو غلط رہنمائی دینا کہ وہ آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے، مشورہ چاہتا ہے، اور آپ اس کو غلط مشورہ دیں، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ کہ آپ سے پوچھے میرے لیے کیا اچھا ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو صحیح چیز بتائیں۔ مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ تجھ سے نصیحت چاہیں تو تو اس کو نصیحت کر، جب وہ خیر خواہی کی امید تجھ سے رکھے اور مطالبہ کریں تو اس کی خیر خواہی کر، اس کا بھلا چاہ، اس کے لیے سب سے اچھا کیا ہے تو بتا اس کو۔ ایسا مت کرنے دو اس کو غلطی۔ ہاں بعض اوقات کیسا کرتا آدمی، کوئی آدمی پوچھتا میں بزنس پہ پیسہ ڈال رہا، ٹھیک ہے نا، جانے دیا اس کو، کیوں؟ جانے دو، گڑھے میں جائے گا، اچھا ہے، سدھرے گا، بہت اس کو اکڑ ہے، بہت گھمنڈ ہے، ہاں ٹھوکر کھائے گا، سدھرے گا، یہ تو اس کو غلط جگہ جانے دیتا، نقصان میں جانے دیتا، بلکہ بعض اوقات گمراہی میں جانے دیتا۔ بہت سے لوگ ذہنی بیماری مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی کچھ کھٹک ہوتی ہے، اس کو غلطی کرنے دیتے ہیں تاکہ پکڑنے کا موقع ملے۔ کیسی ڈینجر بیماری ہے، کتنا خطرناک آدمی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان ایک غلطی کر رہا ہے، آپ کہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کرو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو نقصان ہوگا، اس میں جان کا نقصان، مال کا نقصان، عزت کا نقصان، لیکن آدمی اس کو کرنے دیتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے پھر بھی کرنے دیتا ہے، اس کو صحیح بات نہیں بتاتا ہے، اس کو غلط پہ جانے دیتا ہے تاکہ کل کو اس کو اور لوگوں میں ثابت کرے، دیکھو بیوقوف ہے، یہ بولتا تھا نا میں، غلط ہے، یہ بولتا تھا نا میں، دیکھو نقصان ہوا ہے اس کا۔ تو آدمی بعض اوقات لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دیتا ہے۔ واجب ہے آدمی پر، فرض ہے کہ اگر ایک مسلمان اس سے خیر خواہی چاہے تو اس وقت میں اس کو واقعی وہی بتائے جو اس کے لیے بہتر ہو، اس کے لیے بہتر جو ہے وہی بتانا واجب ہے اس کے اوپر، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اذا استنصحک فانصح لہ، جب تجھ سے خیر خواہی کی امید رکھے، نصیحت مانگے، رہنمائی مانگے، تو بھلا چاہتے ہوئے اس کو رہنمائی دے، اس کو غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جو اپنے بھائی کو کسی راہ پر لگا دے، کسی سمت میں اس کی رہنمائی کر دے، کسی معاملے میں، جبکہ وہ خود جانتا تھا کہ اس کی بھلائی، اس کا فائدہ کسی اور چیز میں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ بعض اوقات لوگ مذاق اڑانے کے طور پر غلط راستہ بتا دیتے ہیں، جاؤ یہاں سے، اور جا کے دیکھو تو دیوار ہے سامنے، ڈیڈ اینڈ ہے، اور ہنس رہے وہاں پر۔ جائز ہے یہ؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی کو جھوٹ بولنا، ادھر سے راستہ آتا کہ بولا ہاں جاؤ انکل جاؤ، وہ باش قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ آدمی گیا، پھر واپس آتے ہوئے دیکھ کے جا رہا ان کو، اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو غلط رہنمائی کرنا کسی کی صحیح نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6068، حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 9، جھوٹا وعدہ۔ جھوٹا وعدہ بھی جھوٹ ہی ہے۔
اور جھوٹا وعدہ یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہ ہو. بھائی جھوٹا تو فیوچر کا ہوتا نا وعدہ، تو اس میں جھوٹ کیسے آئے گا؟ وہ تو ہوا نہیں، ابھی تک ہونے والا ہے. جھوٹا وعدہ کیسا ہوتا ہے؟ جھوٹا وعدہ ہوتا ہے کہ انسان وعدہ کرے لیکن وعدہ کرتے وقت دل میں ہو خالی جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر رہا ہوں، پورا نہیں کرنا ہے اس کو، تو یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں دعتنی امی یومن، ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، کم عمر تھے، بچے تھے. کہتے ہیں کہ دعتنی امی یومن، میری والدہ نے کہا ادھر آؤ، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. فقالت ہا تعال اعطیک، کہ ادھر آ، ایک چیز دیتی ہوں. مائیں بچوں کو بلاتی ہیں پیار سے، اپنے ادھر آ، ایک چیز دیتی ہوں میں تو. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت ان تعطی، کیا دینے کا ارادہ تھا تیرا؟ تو بولی نا تو میں کچھ دیتی ہوں، کیا کچھ دینے کا ارادہ تھا یا نہیں؟ قالت اعطی تمرا، اللہ کے رسول اس کو کھجور دینے کے لیے بلائی میں. عربوں کا چاکلیٹ کیا ہے؟ کہا کہ اس کو میں کھجور دینے کے لیے بلائی. اعطیہ تمرا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم اس کو کچھ نہیں دیتی بلا کر تو تمہارے اوپر ایک گناہ جھوٹ کا لکھ دیا جاتا ہے. ادھر آؤ، ایک چیز دیتی ہوں اور کچھ نہیں دیتی تو پھر تمہارے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ جھوٹ کا گناہ تم پر لکھا جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1319، حدیث حسن درجے کی ہے. آپ غور کریں ہم اپنے بچوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں. ذرا ایک کام کر، میں آئس کریم دلاتا ہوں تجھ کو، فلاں چیز ایسا ہوگا تجھ کو، فلاں چیز بیٹ دلاؤں گا کرکٹ کی، ہاں یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے، نیا ڈریس دلاؤں گا، فلاں چیز لاؤں گا تجھ کو. وہ بچہ کام کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں. بعد میں پھر کئی بار وہ ریمائنڈر نوٹیفیکیشن دیتا ہے، اب وہ بولے تھے نا دلائیں گے، ہاں ہاں، ٹال ٹال ٹال. اس کے بعد ایک دن اس کی پیٹھ پر ایک پیار کی تھپکی لگتی ہے. کتنے بار ستائے گا؟ پچھلی سال تو دلایا تھا، روز تو کھاتا ہے، پیچھا پکڑا ہے میرا، چل بھاگ یہاں سے، نہیں ملے گا. تو وعدہ، پھر اس کو پوسٹ پون کرنا، پھر جھگڑا کر کے پٹائی کرنا اس کو ناراض ہو کے، اور اس کے بعد فائل کلوز، فائل کلوز. دھوکے سے دھوکا سیکھتے ہیں بچے، جھوٹ سے جھوٹ سیکھتے ہیں، وعدہ توڑنے سے وعدہ توڑنا سیکھتے ہیں، مکر و فریب سے مکر و فریب سیکھتے ہیں. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ وہ ہماری زندگی پڑھتے ہیں. اور ہم بولتے بچے بہت بگڑ رہے ہیں. بچے بگڑ رہے ہیں یا ہم بگاڑ رہے ہیں؟ ہم لوگ پاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہم ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں اس کے بگڑنے میں. ماحول بہت خراب ہے. کون سا؟ باہر کا کہ گھر کا؟ گھر کا ایک دم مکہ مدینہ. گھر کا ماحول بہت تیرا اچھا ہے. کتنی دیر وہ باہر رہتا اور کتنی دیر گھر میں رہتا ہو، اتنا سا ٹنگو ہے وہ، سارا وقت وہ گھر میں رہتا ہے اور بولتا ہے بگڑ رہا ہے. تو کس کو دیکھ کے بگڑ رہا ہے؟ بچوں سے جھوٹے وعدے بچوں کو جھوٹ اور دھوکہ اور مکر اور فریب سکھاتے ہیں، اور اس کو وعدہ پورا کرنے کا نہیں رہتا یہ سکھاتے ہیں. پھر وہ اللہ سے وعدے کرتا پورے نہیں کرتا، آپ سے وعدے کرتا پورے نہیں کرتا، بزنس میں وعدے کرتا پورے نہیں کرتا. ٹرین ہو گیا ہو گھر میں،
امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر گھر کے لوگ بااصول ہوں تو اس گھر سے بااصول نسل نکلتی ہے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اچھا ہونے کے بعد بھی نہیں نکلا بچہ، لیکن یہ بہانہ بنا کر ہم لوگ بول سکتے دیکھو نوح علیہ السلام کو بھی تو بچہ خراب تھا نا، بول سکتے آپ. ہم کو بنانا ہے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو. بیوی سے وعدے کرتا ہے، نبھاتا نہیں ہے. عورتیں اپنی اولاد سے وعدے کرتی ہیں، نبھاتی نہیں ہیں. دوستوں سے آدمی وعدہ کرتا ہے، نبھاتا نہیں ہے، بلکہ وعدہ کرتے وقت ہی نیت ہوتی نہیں ہے پوری کرنے کی. اور اس کے لیے ایک بہت پیارا لفظ ہے جو جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ دیکھیے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قوم ٹرینڈ ہے ایک دم، یا تو دھوکہ دینے والی ہے یا تو دھوکہ کھانے والی ہے. کھا چکی ہے دھوکہ، بہت اچھا گمان ہم رکھ کے چلیں گے انشاءاللہ. دھوکہ کھائے ہوئے ہیں سب انشاءاللہ. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ بول کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نیت نہیں کرنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھئی، کوئی آدمی نیت کر لے اور وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں ہو سکا اس سے تو کیا کرے گا بیچارہ. لیکن ایک آدمی وعدہ کرتے وقت اس کی نیت نہ ہو، علماء نے یہ کہا منافق کی علامات میں سے کیا ہے؟ اذا وعد اخلف. جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. علماء نے کہا اس کی صورت یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت نہ ہو پورا کرنے کی. وعدہ کرتے وقت ہی نیت ہو کہ پورا نہیں کرنا ہے، خالی زبانی وعدہ ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اعتماد کو ختم کرنے والی چیز ہے. آدمی وعدہ کرے، نبھائے، تکلیف اٹھا کے نبھائے. اور اگر لگتا ہے کہ نہیں کر سکتا، میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی، تو اس آدمی کی زبان کی قیمت رہے گی. اس آدمی کی زبان کی قیمت رہے گی، مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ. تو وعدہ، جھوٹا وعدہ کرنا یہ بھی اس میں آتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا حدیث میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا يصلح الكذب فی جد ولا ہزل. جھوٹ جائز نہیں، جھوٹ نہیں چلتا ہے، سیریس بولنے میں بھی نہیں، مذاق سے بولنے میں بھی نہیں. لوگوں میں ایک بات کیا ہے، سیریس جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بول سکتے نا. دیکھ تیرے پیچھے سانپ ہے، ہاں کچھ بھی آدمی جھوٹ، مذاق میں کتنے جھوٹ آدمی بولتا ہے. کہتے ہیں لا يصلح الكذب فی جد ولا ہزل. جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا آدمی، نہ سیریس ہو کر نہ مذاق میں. ولا ان يعد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. اور نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے اولاد سے کوئی وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے. جھوٹ ہی کے زمرے میں اس کو بھی رکھ رہے ہیں. جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. سیریس جھوٹ بولا، لائٹ جھوٹ بولا، ہلکا جھوٹ، ٹینشن والا جھوٹ، بڑا جھوٹ، نقصان والا جھوٹ، فائدے والا جھوٹ، جھوٹ ہے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور انٹرٹینمنٹ والا جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اپنی اولاد سے ایک وعدہ کرے اور اس کو پورا نہیں کرے. وعدہ پورا نہیں کرنا بھی جھوٹ ہے. الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 387 اور حدیث صحیح ہے. نمبر 10، مذاق میں جھوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. بربادی ہے، تباہی ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنس دیں، لوگوں کو ہنسائیں. بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے. کتنی مرتبہ بربادی ہے؟
3 مرتبہ. کس کے لیے؟ جو مذاق میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے جھوٹے کچھ بھی قصے کہانیاں بنا کے لوگوں کو ہنسانا، یا لوگوں کے بارے میں واقعی جھوٹ بولنا. میں ایک بار جا رہا تھا ٹرین میں، ایسا ہوا. میں ایک بار فلاں جگہ تھا، ایک آیا آدمی، ایسا ہوا. ایک جگہ میں بچپن میں دیکھا، ایسا ہوا. گھر میں ایسا ہوا. جھوٹ، تاکہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے خواہ مخواہ کا کوئی جھوٹی بات بنا لینا. جھوٹ نہیں چلتا ہے. جھوٹ کی ذریعے ہنسانا بھی چاہے، انٹرٹینمنٹ ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا بھائی، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسائے. ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں، نہ ہنسانے کے لیے نہ پھنسانے کے لیے. جھوٹ بول سکتے؟ بولے میں پھنسانے کے لیے نہیں بولا، میں ہنسانے کے لیے بولا. تو نہ پھنسانے کے لیے جھوٹ بول سکتے نہ ہنسانے کے لیے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7136 اور حدیث حسن درجے کی ہے. یہ 10 باتیں ہم نے دیکھیں جھوٹ کہاں کہاں بولا جاتا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان ان میں سے کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوا ہے یا تو شکاری بنا ہے. 2 میں سے ایک ہے. اگر شکار ہوا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے، اور اگر شکاری بنا ہے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرے، اس کو ہدایت دے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص کر کے کسی پہ تہمت سے. اور اس میں آخری چیز بتکلف جھوٹ بولنا. نمبر 11 کیا ہے؟ تکلف کر کے جھوٹ بولنا. کیسے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأوتی بلبن، ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو ایک برتن میں دودھ دیا گیا. فقال اتشربنا، پیو گی؟ قلنا لا نشتہی، ہم نے کہا ہمارا دل نہیں ہے پینے کا. فقال لا تجمعنا کذبا وجوعا، جبکہ وہ لوگ سب بھوکے تھے. تو آپ نے کیا کہا؟ جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو. جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو. مثلا آپ کسی کے گھر گئے، وہ کھانا کھا رہا ہے اور آپ سے کہے آؤ شریک ہو جاؤ، آپ ابھی کھا کے آئے، جبکہ آپ کھا کے آئے نہیں. یا کہے کہ آئی شریک ہو جائیے کھانے میں، دل نہیں آج، جبکہ دل نہیں پیٹ بھی ہے. دل بھی ہے اور دل تو پکار ہی رہا تھا، اس میں دل میں پیٹ بھی اپنی آواز ملا رہا ہے، گڑ 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 ہو رہا ہے اندر سے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ دل نہیں کھانے کا. تو بے وجہ کا تکلف اس طرح کا بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی اگر آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ اس کو کھا لیں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے کھانا ہو چاہے اسنیکس ہو چاہے مٹھائی ہو یا کچھ بھی ہو، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو. ایسی نہ ہو کہ جو بھئی فاتحہ دیے لیجئے کھائیے، یا کندوری کا گوشت ہے ایک دم ہاں بھونا ہوا، نہیں، غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں ہے. یا ایسی تقریبات، غیر مسلموں کی تقریبات، ایسی عیدوں کی تقریبات جو اسلامی عید نہیں ہے، ان میں جو خوشی کے طور پر تیوہار کے طور پر جو مٹھائی کھانا وانا بانٹا جاتا ہے، چاہے اس پہ غیر اللہ کا نام نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. غیر اسلامی تیوہار میں جو مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں خوشی کے طور پر، اس سے بچنا چاہیے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے. تو یہاں پر کہ ایک آدمی واقعی بھوکا ہو، اس کا دل چاہ رہا ہو، دیکھ تو رہا ہے پلیٹ میں مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور اس کو بول رہے ہیں کہ لیں گے آپ؟ نہیں نہیں نہیں، اسی کو دیکھ رہا ہے، نظر ہٹ رہی نہیں ہے، کھینچ کے بھی نظر ہٹ رہی نہیں وہاں سے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، دل نہیں ہے میرا بالکل. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. کھا لیں، کیا جائے گا. بعض اوقات لوگ اپنی انا کو اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے لوگوں کی جو محبتیں ہیں ان کو ٹھکراتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے سر. کیا مسئلہ جاتا ہے بھئی؟ اگر کوئی کھلا رہا ہے آپ اس کا کھا رہے ہیں، کیا چھوٹا ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا اس کا.
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تکلف اس طرح کا کرنا نہیں چاہیے۔ تو امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7230، حدیث حسن درجے کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ سے کیسے بچیں۔ آج اس کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ، چلے گا؟ اور کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ جھوٹ سے ہم کیسے نجات پائیں، کیا کریں تاکہ ہم جھوٹ سے بچیں؟ اگر ہم کو یہ بری عادت لگی ہوئی ہے یا کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں یہ آ جایا کرتا ہے برے خواب کی طرح سے، تو کیسے اس سے بچیں، کیسے زندگی سے جھوٹ کو نکالیں؟ نمبر 1، جھوٹ سے نجات کی دعا۔ بھئی ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ اللہ ہم کو نہ بچائے۔ اللہ بچائے گا تو بچے گا۔ اور یہ ہمیشہ زندگی میں نگاہ ہمیشہ تقویٰ کے باب میں اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مجھ کو بچائے گا کون؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یعنی یہ یہاں نہیں، اور ایک دعا ہے اسی۔ کیا ہے دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہا، بہت پیاری دعا یہ ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے، جس تقوی کی اس کو ضرورت ہے وہ تقوی اس کو دے دے اللہ۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اور اللہ اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر۔ انت خیر من زکاہا، نفس کا سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا، اسے پاک کرنے والا تو ہی ہے، تو اس سے اچھا اور کون پاک کر سکتا ہے اس کو؟ انت ولیہا ومولاہا، تو ہی اس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا کارساز ہے۔ میرے نفس کا مالک کون ہے؟ تو ہے، اور تو ہی اس کی بگڑی بنانے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی کارساز کاموں کا بنانے والا نہیں۔ یہ جو دعا ہے یہ اللہ سے تقویٰ کی دعا ہے، لیکن یہ جنرل دعا ہے۔ ہم جھوٹ والی دعا دیکھتے ہیں، سچ کی دعا دیکھتے ہیں۔ شداد ابن اوس کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شداد ابن اوس، یا شداد ابن اوس، اے شداد ابن اوس، اذا رأیت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات۔ کیا ہے شداد ابن اوس، جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کلمات کو اپنے لیے خزانہ بنا لے۔ جو دعا سکھا رہا ہوں تجھ کو، اس دعا کو تو خزانے کی طرح سمجھ اور اس کو جمع کر، یاد کر لے، اس کا اہتمام کر۔ یہ خزانے سے بھی کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سونے چاندی سے اور خزانوں سے بڑھ کے ہیں۔ کہا فَاكْنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کس چیز کی؟ الثبات فی الامر، دین پر ثابت قدمی کی۔ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر ہم کو جمائے رکھ۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت پر عزیمت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق دے۔ ایک تو مجھے راستے پر ہدایت کے جمائے رکھ، دین پر جمائے رکھ، دوسرے یہ کہ اس دین پر بھی سستی کے ساتھ نہیں، رخصتیں تلاش کر کے چلنے والا نہیں، اس کی بھی چھوٹ ہے، اس کی بھی چھوٹ ہے، اس کی بھی چھوٹ ہے، چھوٹ والے دین پر چلنے کی بجائے عزیمت والے دین پر۔ مثال کے طور پر تہجد لازم ہے، نہیں پڑھے تو چلتا کہ نہیں؟ پڑھنے والا بنا مجھ کو۔ عزیمت کیا ہے؟ پڑھنا۔ پھر فلاں چیز نہیں چھوڑے تو بھی چلتا، لیکن چھوڑنا بہتر ہے، چھوڑنے والا بنا، مشکوک سے بچنے والا بنا۔ عزیمت کہ اعلیٰ درجے کی دینداری کے ساتھ ایک اپنے آپ کو بچا کے چلانے والا اور اعلیٰ اعمال کا اہتمام کرنے والا، ایسا بنا۔ والعزیمت علی الرشد،
وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور اے اللہ میں ایسی چیزوں کی تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے دے دے جو تیری رحمت کے حصول کو لازم کرتے ہیں، کہ میں ایسا کام کروں جس سے یقیناً تیری رحمت مل کے رہیں، تیری رحمت کا حصہ مجھے ملے، اور وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور ایسے بڑے عظیم اعمال مجھ کو دے، عزائم بڑے والے اعمال جو تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے میرے لیے، کہ تیری رحمت اور تیری مغفرت والے اعمال مجھ کو سکھا دے، ان کی توفیق دے۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، تجھ سے اس بات کی بھیک مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے تیری نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے، تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔ وحسن عبادتک، اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے والا بنا۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اور اللہ میں ایسا دل تجھ سے مانگتا ہوں جو صحیح سلامت ہو ساری خرافات سے، دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں سے سلامت رہنے والا دل مجھے دے دے۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، اور ایسی زبان دے دے جو سچی ہو۔ زبان کیسی چاہیے؟ بہت بولنے والی، ایکسپرٹ زبان، سچی زبان دے دے۔ اور وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور اللہ جو بھی خیر تیرے علم میں ہے میں نہیں جانتا، اور کیا کیا مانگنا چاہیے بھلائی کا، جو تیرے علم میں بھلائی ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور جو شر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے برا ہے اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، میں بھی نہیں جانتا میرے لیے کیا برا ہے۔ جانتے ہیں ہم لوگ کتنی بھلائیوں سے رہ جاتے ہیں اور کتنی برائیوں میں واقع ہو جاتے ہیں، تو اللہ جو تیرے علم میں بھلائی ہے وہ سب مجھ کو دے، جو تیرے علم میں شر ہے اس سے مجھ کو بچا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میرے بارے میں میری جو بھی غلطی جو تو جانتا میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اے اللہ میں اس گناہ کے لیے تجھ سے مغفرت کرتا ہوں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اس لیے کہ اللہ تو سارے غیوب کا، بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے وَلِسَانًا صَادِقًا، اللہ سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ ایک آدمی یہ بھی اللہ سے مانگے، کیا مانگے؟ ایک ایسی زبان جو کیا کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، تو یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ حدیث نمبر 3228 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 2، کلام سے پہلے کلام کی تحقیق۔ بعض اوقات آدمی خود جھوٹ نہیں بولتا ہے لیکن جھوٹ کو پھیلانے والا بنتا ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو عملاً تو جھوٹ بولا ہی وہ، اگر اس نے نیت نہیں کیا تھا جھوٹ بولنے کی، لیکن جھوٹ کا پھیلانے والا بھی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کلام سے پہلے تحقیق کر لے، کسی کے بارے میں کچھ بول رہا ہے کسی سے سن کے تو وہ صحیح ہے کہ نہیں، جھوٹ ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، کسی پاک دامن عورت کے بارے میں، کسی نیک انسان کے بارے میں، اگر کوئی بات بول رہا ہے دیکھ لے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ دین کی کوئی بات نقل کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہے کوئی فوٹو، پوسٹر، کوئی حدیث، کوئی بات دین کی، دیکھ لے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ ہے، علماء پر جھوٹ ہے، وہ غلط بات کا نقل کرنے والا نہ ہو، تحقیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس سے کیا سرگوشیاں کرتا ہے، اس کو کیا گناہوں کی تلقین اس کا نفس کرتا ہے، ہم جانتے ہیں وسوسے کیا کیا نفس اس کا ڈالتا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دائیں اور بائیں بیٹھنے والے وہ دو فرشتے
جو اس کی ہر بات کو لپک کے لے لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک بات بھی وہ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کو فوراً لے کے اس کو محفوظ کر لینے والا موجود ہے. زبان سے جو بات نکالتا ہے، آدمی سوچے میں فلاں کے بارے میں بول دوں گا، وہ آدمی اس کی کمائی صحیح نہیں ہے، وہ آدمی وہ صحیح کیریکٹر اس کا نہیں ہے، وہ آدمی اس کا منہج صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ عورت اچھی نہیں ہے، اس کی بیوی کا کچھ معاملہ ہے، اس کی بیٹی کا کچھ معاملہ ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، اس کا بزنس ایسا ہے. کسی کے بھی بارے میں جو زبان سے میں نکال رہا ہوں الفاظ، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. ہر مرتبہ بولنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرنا، میں جو بول رہا ہوں یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، میں بھول جاؤں گا لیکن فائل میری باقی رہے گی، وہ قیامت کے دن کھلے گی. جو جو بولا کسی کی عزت کے بارے میں سب اس میں لکھا ہوا ہوگا، جواب دینا پڑے گا. ہے کہ تیاری؟ کاہے کو فالتو میں کسی کی خرافات میں دوسرے کی اس میں کیوں بولوں میں. لیکن آدمی جو ہے، چار آدمی ملے اور عورتیں جب مل جائیں تو پھر اس کی باتیں اور جو جی میں آئے کسی کی عزت کے بارے میں بولتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے اس کے اوپر، لوگوں کے بارے میں برائی کرنے میں، الزامات تہمتیں لگانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ سب غلط ثابت ہوتے رہتے اور میں سیف ہوتا رہتا. وہ بھی ایک تکبر کا نتیجہ ہے. تو یہ اگر آدمی احساس اس کو ہو کہ میں جو بول رہا ہوں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے لکھ نہیں رہا لیکن فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کی نوٹ بک کھو سکتی ہے، اس کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے بائی مسٹیک. فرشتے کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہوگی، اس کی فائل اس کی ڈوب جائے گی، پانی میں بھیگ کے وہ مٹ جائے گی، کھو جائے گی؟ نہیں. فرشتہ لکھنے میں کوتاہی کرے گا؟ نہیں. تو جو بات میں بول رہا ہوں وہ لکھی جا رہی ہے. یہ بات اگر آدمی ہر مرتبہ ہر وقت یاد رکھے تو پیسوں سے زیادہ وہ بات کی فکر کرنے لگے گا. خرچ کرنے سے پہلے کتنا سنبھال کے خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ بات کرنے میں سوچنے لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 16-17-18 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرنے والا ہو. ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کرنے لگے. میں نے سنا وہ فلاں ایسا، اس کے بارے میں ایسا سنا، میں نے کس سے سنا؟ معتبر ہے وہ؟ اگر وہی تیرے بارے میں بولتا مان لیتا، تیرے بارے میں بولتا مان لیتا، تیرے اپنے قریبی کے بارے میں بولتا مان لیتا؟ نہیں. لیکن جس سے تیرا کوئی خاص تعلق نہیں ہے فوراً اس کے بارے میں مان لیتا ہے اور نقل بھی کرتا ہے. سنی سنائی باتیں بلا تحقیق نقل کرنا بھی جھوٹ ہے، اور ایسا آدمی بھی جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے. امام مسلم نے اپنی مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے. نمبر 3، جھوٹ کے ترک کرنے پر اجر کا احتساب. تیسری چیز کیا ہے؟ ایک تو ڈر ہو، لکھا جا رہا، پکڑ ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ چھوڑنے پر کتنا بڑا ثواب ہے، کہ میں جھوٹ بولنے کا موقع میرے پاس تھا لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس پہ ثواب کیا ہے، انعام اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے کنارے، باؤنڈری کے قریب، اس کے لیے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کو گھر ملے گا جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پہ رہا ہو. کبھی آدمی ایسے جھگڑے رہتے ہیں کہ جو بے تکے جھگڑے رہتے ہیں. بتا کون سی پارٹی الیکشن میں آئے گی، وہ تب فلاں آئے گی، وہ تب فلاں آئے گی، لڑ رہے، کیسا آئے گی، تیرے کو کیسا معلوم آئے گی، اور لڑ رہے ہیں بے وجہ کا. کبھی فون پہ لڑ رہے ہیں، بتا آئی فون اچھا کہ سیمسنگ اچھا.
کیا ہونے والا؟ کما رہے وہ اور تم اپنی دوستی کیوں گما رہے؟ بے وجہ کے جھگڑے، بے وجہ ایسی چیزوں پر بحث اور حجت بازی جس میں حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے گھر کا ذمہ لیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پہ کیوں نہ ہو۔ یہ وہ نہیں ہے کہ توحید اور شرک کا جھگڑا ہو کہ ٹھیک ہے شرک بھی صحیح ہے، جھگڑا چھوڑ دیا میں نے، یہ وہ جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ اس جھگڑے کا حق اس کو نہیں ہے۔ یہ کون سا اختلاف ہے؟ اللہ والا اختلاف ہے، دین والا اختلاف ہے، اس میں نہیں، اس میں صحیح کو صحیح، غلط کو غلط ہی بولنا پڑے گا۔ لیکن مان لیجئے زمین کا مسئلہ ہے، چیزوں کا مسئلہ ہے، بھائی یہ پین میرا ہے، وہ کہہ رہا میرا ہے، لڑ رہے ہیں اور ثبوت کسی کے بھی پاس نہیں، تو اس نے کیا کر دیا؟ حالانکہ اس کا تھا، اس کو اندر سے لگ رہا ہے میرا ہی ہے، یہ گر گیا تھا مل رہا نہیں، چھوڑ دیا، لے لے بھائی، جھگڑا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے بھائی تیری بات، مسئلہ ختم کر دو، فیصلہ ہی نہیں کچھ، چھوڑ ڈالو، اب مت لڑنا ہے اس میں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے خود حق پر رہا ہو، اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ کنارے، وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور جنت کے بیچوں بیچ گھر کا میں ذمہ لیتا ہوں، دلاؤں گا اس کو میں، جو جھوٹ کو چھوڑے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو جھوٹ کو چھوڑے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی نہ بولے، اس کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کو میں گھر دلاؤں گا۔ کس کو چاہیے گھر؟ ہو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، لوکیشن کتنا صحیح ہے، ہاں اسپاٹ کتنا صحیح ہے، جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر ملے گا، جو جھوٹ چھوڑے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت میں اونچے مقام پر میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ جھگڑا چھوڑے کنارے پہ گھر، جھوٹ چھوڑے بیچوں بیچ گھر، بد اخلاقی چھوڑ کے اخلاق والا بن جائیں، اس کو کہاں گھر؟ جنت کے اوپر، ہل سٹیشن، جنت میں اونچائی پہ اس کو گھر ملے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 1464، حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو آدمی جب بھی اس کو جھوٹ کا موقع ہو سوچے بیچ میں گھر چاہیے کہ نہیں، جنت کے بیچوں بیچ چاہیے، یہاں کیا ملنے والا جھوٹ بول کے؟ لوگ ہنس دیں گے، لوگ ہنس دیں گے، بس اس سے زیادہ کیا؟ لیکن جھوٹ میرے اوپر لکھا جائے گا۔ اگر میں نہیں بولوں جھوٹ تو کیا ہوگا؟ میں جھوٹ سے بچوں بچوں بچوں، میرے لیے وعدہ کیا ہے؟ جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر ملے گا۔ تو یہ اگر ذہن میں رہے، کچھ ملنے والا ہو تو کچھ چھوڑنا بھی آسان ہوتا نا۔ اگر کچھ ملنے والا ہو، اور آدمی جب بڑا ملتا ہے تو چھوٹا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، چھوٹا انٹرٹینمنٹ چھوڑ دے گا جب جنت کی لذتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت میں جھوٹ کی سزا کا خوف، اس کو ڈر ہو کہ جھوٹ کا نقصان نہ صرف آخرت میں ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخیانة والکذب۔ کوئی گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے کو دنیا میں جلدی نہ دیتا ہو، جبکہ آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے، 3 چیزوں سے بڑھ کے نہیں ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی دے گا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ نمبر 1، من قطیعۃ الرحم، رشتے ناطے توڑنا۔
رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، قطع رحمی کرنا۔ نمبر 2، خیانت کرنا۔ خیانت کرنا، خیانت کیا ہے؟ کوئی مال آپ کے پاس امانت رکھے، آپ اس میں خیانت کریں، اس میں سے استعمال کر لیں اپنے لیے، ضائع کر دیں اس کو۔ یا کوئی اپنا راز آپ کے پاس رکھے، آپ اس کو عام کر دیں، وہ بھی امانت تھا، اس کو آپ نے یہ کر دیا، لوگوں میں عام کر دیا۔ یا کوئی آپ کے پاس ذمہ داری تھی، چاہے آپ مسجد کے متولی ہوں یا آپ سماج میں دعوت کے کچھ ذمہ دار ہوں، کوئی ادارہ مدرسہ چلاتے ہوں یا کوئی اسکول چلاتے ہوں، یا کسی اعتبار سے آپ ذمہ دار ہوں، مسئول ہوں، اور آپ وہاں پر لائق کی بجائے جو لائق نہ ہو اس کو وہاں پر ذمہ دار بنا دیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل کے سپرد ہونے لگیں قیامت کا انتظار کر۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ خیانت یہ بھی اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ خیانت میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان لوگوں کو دین سکھانے میں خیانت کرے، دعوت دینے میں خیانت کرے، حق بتانے میں خیانت کرے۔ اسی لیے انبیاء اپنے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، ہم تمہارا بھلا چاہنے والے امانت دار ہیں، یہ لو تمہاری امانت۔ ہم دین چھپا نہیں سکتے تم سے، دین چھپا جانا اس کے اہل سے یہ بھی خیانت ہے۔ تو کہا کہ خیانت، اور تیسری چیز کیا ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے؟ والکذب، جھوٹ۔ صرف آخرت میں اس کی سزا نہیں ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ہے۔ تو رشتے ناطے توڑنا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر، حدیث نمبر 5705، حدیث صحیح ہے۔ اور آخری بات، خاص کر کے تجارت میں جو جھوٹ ہے اس سے بچنے کا ایک راستہ اور بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ میں جھوٹ بولوں گا تو بزنس ہوگا، نہیں بولوں گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا بزنس میں نفع ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اللہ توفیق دے گا اس کسٹمر کو تو خریدے گا، نہیں تو نہیں خریدے گا۔ اس کے دل میں اللہ ڈالے گا، 1 نہیں 2 لے گا، ورنہ میں 100 جھوٹ بھی بولوں وہ نہیں لے گا۔ توکل رزق کے معاملے میں کس پر ہو؟ کیا پر ہو؟ کہ آدمی غلط راستے سے رزق حاصل نہ کرے، حلال راستے سے حاصل کرے۔ جھوٹ، دھوکہ، خیانت، اس سے رزق حاصل نہیں کرے، اپنا حلال طریقے سے کرے، شریعت کے دائرے میں حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی طلب میں اچھا طریقہ اپناؤ۔ اجملوا فی الطلب، رزق کی طلب میں تم اچھا راستہ اپناؤ، غلط راستہ مت اپناؤ۔ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ اسے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ کسی کو موت آ سکتی؟ اپنا رزق لینے سے پہلے، کھا پی کے ختم کرنے سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، چاہے وہ سستی ہی کرے، چاہے وہ رزق دیر سے ملے، لیکن مل کے رہے گا اس کو۔ ابھی کوشش کیا ابھی آنا چاہیے، نہیں، اللہ جب چاہے گا دے گا، لیکن ملے گا۔ جتنا رزق ہے اتنا ضرور ملے گا۔ بظاہر دیری دکھائی دے گی، لیکن اللہ دینا ہے تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، اس کو پورا مل کے رہے گا۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب،
تو اللہ سے ڈرو، پھر سے کہا، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، پھر سے کہا، اور اپنی طلب میں اچھا طریقہ اپناؤ، رزق کی طلب میں اچھا طریقہ اپناؤ. خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، جو حلال ہے لو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. غلط طریقہ مت اپناؤ رزق کے لیے، صحیح طریقہ، اچھا طریقہ، جمیل طریقے سے لو. اجملو، جمیل طریقے سے، صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو. اس لیے کہ رزق جتنا ملنا مل کے رہے گا، غلط طریقے سے لے کے گناہ گار مت بنو. تم اس کے مکلف ہو کہ صحیح طریقہ اپناؤ، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم کو کتنا ملے گا، جتنا دینا ہے اتنا ہی دے گا. تم غلط طریقہ کیوں اپنا رہے؟ تو جھوٹ بول کے آدمی چیزیں بکوانے کی کوشش کرے اور اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے، ملے گا اتنا ہی جتنا ملنا ہے. تو جھوٹ بول کے گناہ گار کاہے ہو؟ جھوٹ بول کے گناہ گار کیوں ہو بھائی آدمی؟ جتنا ملنا ہے ملے گا، مرے گا نہیں جب تک کھائے گا نہیں جتنا اس کی تقدیر میں ہے. نہیں مرے گا وہ، جب تک اس کی تقدیر میں جتنا اللہ نے کھلانا ہے اس کو کھلا کے مارے گا اللہ اس کو، اسے پہلے نہیں مرنے دے گا. کوشش بھی کرے گا تو نہیں مرے گا وہ، کھا کے مرے گا وہ جتنا کھنا ہے اس سے. کیوں آدمی غلط راستہ اپنائے رزق کے لیے؟ کیوں جھوٹ بولے؟ کیوں دھوکہ دے؟ کیوں خیانت کرے؟ کیوں چوری کرے؟ کیوں دوسروں کا مال چھینے؟ کیوں غبن کرے؟ کیوں کرے ایسا؟ جو ملنا مل کے رہے گا. تو غلط طریقے سے مخلوق سے لینے کی بجائے صحیح طریقے سے خالق سے لو، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 2742، اور حدیث صحیح ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو جھوٹ سے بچنے کے لیے ہم نے دیکھی، کہ اللہ سے دعا کرنا، اور اسی طرح سے اپنی بات جو بھی ہم کہیں اس کے محاسبے کا خوف ہونا، اسی طرح سے جھوٹ چھوڑنے پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، یا اسی طرح سے اس کی دنیا اور آخرت میں سزا پر اللہ سے ڈرنا، اور اسی طرح سے انسان کا اللہ پر توکل کرنا اسے جھوٹ سے بچاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی برائی سے بچنے کی توفیق دے اور سچ بولنے والوں میں شامل فرمائیں. اور جو اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس حکم کی تعمیل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.